جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بس ایک دفعہ یہ مجھے بتا دیں، اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ جی سر جی ہو رہی ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک عید کی طویل چھٹیوں کے بعد آج ہم دوبارہ سے قرآن کریم کو سمجھنے کے اوپر ہم نے جو ایک سیشن سٹارٹ کیا تھا، لیول 1 سے لیول 2 تک ہم پہنچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہم دوبارہ سے اسے وہیں سے سٹارٹ کر پا رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ ایک ہی لیکچر آپ کی باقی پچھلی چیزوں کو کافی حد تک ریوائز بھی کر دے گا۔ آپ لوگوں کے پاس سلائیڈز بھی موجود ہیں، آپ لوگ ایک آدھ ٹائم نکال کے تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹہ تو انہیں دیکھا بھی کریں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے کیا چیزیں پڑھی ہیں۔ اس کا فائدہ دنیاوی بھی ہے، اخروی بھی ہے، اس کے اوپر کافی لمبی بات چیت کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آج ہم لیکچر نمبر 12 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہتی ہیں۔ دیکھیں اعادہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا ہے۔ ہم نے کچھ اشارے پڑھے، ہم نے ہر پیج کو اس لیول 2 کے اندر ہم نے قرآن کریم کے پہلے سپارے کے 5 پیج پڑھنے ہیں، تو ہر پیج کو ہم نے 4 اشاروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 4 بیسک اشاروں میں، تو ان کے ذریعے ہم پورے پیج کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو 2 پیجز کے اشارے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلے پیجز کے اشارے تھم کے اوپر ہیں کہ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی جو خصوصیات ہیں اسے ایڈریس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پیج جو ہے وہ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے، اس کے اوپر ہے۔ تو تیسرا صفحہ جو ہے یہ ہے کہ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اس میں بھی میرے خیال سے ہم 3 جو ہے وہ اشارے پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا شاید آج چوتھا اشارہ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے، قرآن کا چیلنج۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق کیا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ، ٹھیک ہے۔ یعنی اب اس قرآن کا ایک چیلنج ہے جس کو قرآن کریم ایڈریس کر رہا ہے۔ تو ذرا قرآن کے چیلنج کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کا چیلنج ہے، ہم اس کی تلاوت پہلے کر لیتے ہیں۔ چلیں، آپ میں سے کوئی ہے حافظ ہو یا کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہو اس آیت کی؟ ہینڈ ریز کیجئے گا ذرا۔ اس آیت مبارکہ کی کوئی شخص تلاوت کرنا چاہتا ہے، میل اینڈ فیمیل؟ ہما ندیم، جی آپ تلاوت کیجئے گا جلدی سے، ہما ندیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں بھی ایک دفعہ اس کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو تھوڑی بہت مسٹیکس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں۔ جہاں پہ گناہ نہیں ہے وہاں پہ گناہ کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ خیر اس کے اوپر بھی کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے تو وہ سیشن ہو جس میں ہم قرآن کریم کو اچھی طریقے سے پڑھنا جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ دیکھیں اہم نکات اس کے کیا ہے؟ قرآن کا چیلنج ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں، تحقیق کرنے والوں، فلسفیوں کو جمع کر لو۔ نبوت کا ثبوت ہے۔ دوسرا اس کا اہم نقطہ کہ نزلنا علی عبدنا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا اسے اپنے بندے پر، ٹھیک ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبدنا، ہمارا بندہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے کچھ اہم نکات ہیں۔ تو تلاوت ہم کر چکے ہیں، اب ذرا لفظی ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، بصورت،
ایک صورت من مثلی اس جیسی، ودعو شہداءکم اور بلا لو اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ صادق، صداقت، صدق یا پڑھتے رہتے ہیں۔ شرح میں آتے ہیں، تھوڑی اس کی تفسیر میں آتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں نا شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اسی ریب کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو کوئی شک ہے، دیکھو نا، اگر اب آپ لوگوں کو شک ہے، اس میں ہے شک کوئی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہوتا ہے تو اللہ کے علاوہ وہ اپنے گواہوں مددگاروں کو اکٹھا کر لے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا لائے، نزلنا علی عبدنا، کس جیسی، کہ جیسی ہم نے قرآن کریم کو نازل کی ہے اپنے بندے پر جناب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، ٹھیک ہے، فاتو بصورت، تو وہ کوئی ایک صورت کو لے آئے، عبدنا اپنے بندے پر، ٹھیک ہے۔ تو اس پیغام کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے صورت کہا ہے، صورت نہیں کہا، الف لام نہیں لگایا کہ کوئی خاص صورت نہیں کہ یہ صورت بنانی، سورہ بقرہ جیسی بناؤ، یہ صورت فلاں کی، کہا کہ کوئی ایک صورت اس جیسی لے آؤ، ٹھیک ہے، کوئی ایک صورت۔ اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو، یعنی مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ قرآن جو ہے وہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ قرآن میں کئی سائنسی حقائق پیش کیے گئے ہیں جو حال ہی میں دریافت کیے گئے ہیں۔ قرآن کی تاریخی پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، اس میں حیرت انگیز عددی معجزات ہیں۔ قرآن ہر قسم کی عربی گرامر کی غلطیوں سے پاک ہے، بلکہ عربی گرامر بھی یہ اتنی مضبوط کتاب ہے کہ سارے عربی قواعد اسی کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھنا ہو تو اس بات پر غور کریں کہ عربی گرامر میں صرف زبر زیر پیش کے فرق سے معنی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ بعض صورتوں میں عربی کے یہ قواعد اتنے باریک ہوتے ہیں کہ عرب کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بات چیت میں گرامر کی غلطیاں کر دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ ہی لکھ سکتے تھے۔ یعنی آپ کو مضمون تیار کر کے اسے دہرانے کا بالکل موقع نہیں تھا کہ پہلے مضمون تیار کرو، پھر ہمارے جتنے شعراء بھی ہیں نا، اگر آپ شاعروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ایک جملہ پہلے سوچتے ہیں پھر اگلا جملہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ کے وسلم پہ تو کئی مرتبہ پوری صورتیں نازل ہوتی، لمبی لمبی کئی صفحات کی، اور اللہ کے رسول کئی صفحات پڑھ جاتے، پھر اتنی بامانی چیز کا نازل ہونا، پھر جو ہے نا وہ ایسے شخص پہ نازل ہونا جس شخص نے کوئی پڑھا نہیں ہے، کسی زبان کو سیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طریقے سے اس طرح کی بات چیت کر سکتا ہے۔ یہ سارے معجزاتی باتیں ہیں۔ پھر زبر زیر پیش سے اور الفاظ کی کاف قا ملتی جلتی آوازوں سے جہاں معنی تبدیل ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ اتنا اس کا خاص خیال رکھنا کہ قرآن میں کوئی غلطی مسٹیک نہ ہو، تو سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اس کو بنانے والا، بلکہ اس کو کوئی اتارنے والا ہے جو مالک کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم کسی بھی موضوع پر ایک منٹ بغیر رکے اور بغیر مم کیے جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتے۔ ایسے نیا موضوع ہمارے لیے نا، تو ہمارا بات کرنا مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم نے پہلے کبھی پڑھا نہ ہو۔ کسی عنوان پر کچھ لکھنا ہو تو بار بار اس کی اصلاح کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کا حال یہ ہے کہ بعض وقت قرآن کی کوئی صورت یا کئی صفحات پر مشتمل آیات ایک ہی بار نازل ہوتی نہیں ہیں۔ قرآن ہمیں زندگی کا مکمل نظام سکھاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے بے معنی گفتگو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھو شعراء بھی جو شاعری لکھتے ہیں نا، تو اس میں بعض اوقات بے معنی بھی کچھ ڈالنی پڑتی ہے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس میں عبادت، حقوق، قوانین وغیرہ سب کچھ شامل ہے۔ تو کوئی بھی شاعر بھی جب کلام لکھتا ہے تو کبھی بھی اس کے کلام کے اندر جو ہے نا یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی کہ اس نے پورا زندگی کا ایک جو ہے نا وہ بیان کیا ہو، پورا سیٹ اپ بیان کیا ہو کہ زندگی کا یہ مسئلہ ایسے سالو ہوگا، یہ معاشرتی ہے، یہ معاشی ہے، یہ فلاں ہے۔ تو ایسی کتاب لے کے آنا یہ تو ناممکن سی بات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو پہ اصول اور ضوابط بیان کر دیے گئے ہوں۔ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت گہرائی میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر قرآن آپ دیکھیں، قرآن انسان کے انٹرنل ایکسٹرنل نظام کو بیان کرتا ہے، کہ بتاتا ہے کہ قرآن انسان کیا جو ہے نا وہ انیشیل پوائنٹ کیا ہے، اینڈ پوائنٹ کیا ہے، آفٹر دیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے انسان کیا تھا، ساری چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ تو انسانی وجود کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے، دل و دماغ، احساسات، جذبات، سب کو جو ہے نا وہ اپیل کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن دیکھیں، قرآن اتنی گہرائی والی، گویا انسان کو وہ بیان کرتا ہے ایسے انداز سے کہ ایسے بیان کرتا ہے کہ کوئی انسان اس طرح کی باتیں انسان کے بارے میں نہیں کر سکتا۔ یہ تو کوئی جو ہے نا وہ ایسی ذات ہی ہے جس نے انسان کے بارے میں ہر چیز سے واقف ہے کہ پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے، وہی اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔
23 سال کی مدت تک قرآن مجید نازل ہوتا رہا، مگر اس میں کہیں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ یہی ایک مذہبی کتاب ہے جو تقریباً 1400 سال سے اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ اب آپ معجزہ دیکھیں نا قرآن کا، کہ کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اپڈیٹڈ جو ہے نا اس کے ویجز آتے رہتے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کی کروڑوں لوگ تلاوت کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کو زبانی یاد کرتے ہیں۔ جس انسان پر اس پر سب سے پہلے عمل کیا، نبی کریم، وہ تمام مذہبی شخصیات میں نا سب سے زیادہ کامیاب انسان بن گئے۔ یہ بات مسلمانوں نے نہیں صرف کہی کہ بلکہ غیر مسلموں کے علمی ادارے نے بھی یہ بات کہی ہے۔ جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہے، تو 11واں ایڈیشن، اس میں آپ قرآن کے ضمن میں دیکھیں تو وہ اللہ کے وسلم کے بارے میں۔ پھر وہ جو ایک بک ہے جو ایک فزکس نے لکھی ہوئی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 100 موسٹ انفلوئنشیل پیپل میں نبی کریم کا نام پہلے نمبر پہ ہے۔ تو آپ یہ چیز دیکھیں، یہ معجزاتی بات ہے۔ جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے وہ 50 سال کے اندر اندر ساری دنیا کے قائد بن گئے، ٹھیک ہے، اور صرف قائد نہیں بنے بلکہ 1000 سال تک ان کی قیادت قائم بھی رہی ہے۔ کہاں پہ مسلمانوں کے خلفائے راشدین المہدیین، پھر کہاں پہ اموی خاندان کا دور خلافت، پھر کہاں پہ عباسی خاندان کا دور، بنی سامانیہ کا دور، بنو فاطمہ کا دور، پھر کہاں پہ آپ کے جو ہے نا وہ عثمانی دور، کہاں پہ مغلوں کا دور، یہ ساری آپ کے سامنے ہے سلطنتیں بڑی بڑی۔ تو یہ قیادت کی ہے مسلمانوں نے قوم کی۔ تو وہ الگ بات ہے کہ کہیں کوئی جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے عملی طور پہ کہیں کمی بھی رہی ہے بہت سی جگہوں پہ، لیکن یہ ہے کہ قیادت کی ہے، اس کا اثر آپ دیکھ لیں، یہ معجزاتی اثر ہے اتنا بڑا۔ آج بھی دنیا و آخرت کی کامیابی کی سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے۔ قرآن نہ صرف آپ کو اچھے کاموں کے لیے ابھارتا ہے بلکہ وہ آپ میں ہمت، حوصلہ پیدا کرتا ہے اور آپ میں امیدوں کو جگاتا ہے، آپ کو اچھے اخلاق، صحیح سمجھ، روحانیت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کا پرپز آف لائف کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے۔ ایون ہر ایک رشتے کی رسپانسبلٹیز کو ڈسکس کرتا ہے۔ وین یو آر وائف دین یور رسپانسبلٹیز از دیٹ، ٹھیک ہے، جب آپ جو ہے نا وہ یہ ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے قرآن کریم جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے۔ تو ایک منٹ ذرا رکیے گا، میں آگے بڑھاتا ہوں۔ جی جی کہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے نا انسان کے، اگر آپ وائف ہیں تو وائف کے لحاظ سے آپ کے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہے، ہسبینڈ ہے کیا رسپانسبلٹیز ہے، فادر ہے کیا رسپانسبلٹیز ہے، سسٹر ہے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، مدر ہے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ ہمسائے ہیں کیا رسپانسبلٹیز ہیں، آپ یتیم ہیں آپ کے اوپر کیا حقوق ہیں دوسرے لوگوں کے۔ آپ ہر چیز کو قرآن کریم نے ایڈریس کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا پورا کوڈ آف لائف ہے، ایسا نہیں ہے کوئی چیز۔ قرآن آپ کو ایک مفکر بناتا ہے، دنیا میں آپ کی حیثیت اور آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے میں مددگار کرتا ہے، زندگی کا مقصد واضح کرتا ہے، اسے کس طرح گزارنا ہے اس کے طریقے بتاتا ہے، آپ کو حقیقی خوشی اور سکون بتاتا ہے کہ کس چیز کے اندر ہے۔ دیکھیں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ قرآن سب سے بہترین کتاب، اس میں سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا وہ نہ تو لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، جس مقام پر آپ کی پرورش ہوئی وہ اقتصادی یا سیاسی طور پر دیگر علاقوں سے کٹا ہوا تھا، تعلیمی طور پر کافی پسماندہ تھا، وہاں نہ تعلیم کا کوئی ابتدائی نظام تھا نہ ہی کوئی کالج یونیورسٹی، اس لیے یہ آپ کی لکھی ہوئی کتاب نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ اب ذرا آپ پڑھیں ترجمہ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کوئی شک میں ہو اس سے نزلنا جو ہم نے اتارا علی عبدنا اپنے بندے پر، تو پھر ایسے کرو نا، اس جیسا کوئی مثال پیش کرو کہ ایسا بندہ ہو، ان پڑھ ہو، فلاں ہو، ٹھیک ہے، اور پھر ایسی کتاب لے آئے جو کوڈ آف لائف ہو پوری۔ فاتو بصورت مثلی، ایک جیسی ایک صورت تو لے کے آؤ، ودعوا شہداءکم من دون اللہ، اور اپنے مددگاروں کو ذرا بلا لو جس کو تم کہتے ہو بھائی ہم کر لیں اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہیں کوئی شک ہے۔ قرآن کا چیلنج اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ، اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگار تحقیق کرنے والے فلسفے کو جمع کر لو، نبوت کا ثبوت، نزلنا علی عبدنا، نبی کے محبت عبدنا سے،
دیکھیں دعا کیجئے کہ اللہ قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرما، یہ آپ ہی کی طرف سے ہے، اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں میری مدد فرما۔ احتساب کیجئے غلطیاں کہاں ہیں، پلان بنائیے کہ انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسرے تک پہنچاؤں گا۔ پھر دوسرے تک جو ہے وہ تبلیغ بھی کیجئے کہ آپ بھی بھائی یہ جو ہے نا وہ قرآن کریم پر جو ہے وہ عمل کریں، اس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اب ذرا آتے ہیں اسماء اور افعال کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اسماء اور افعال میں اس آیت مبارکہ میں کون سے اسماء ہیں اور کون سے افعال ہیں۔ جی ذرا ہینڈ ریز کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ذرا بتائیں کہ کون کون سے اسماء ہیں اور نشانی کیا ہے۔ عمان ندیم کہہ رہی ہیں کہ عبد مثل شہداء صادقین اللہ ریب سورہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جی، اسماء ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کوئی اسپیسیفک لکھے ہوں گے جن کی ہم نے جمع بھی بنانی ہے۔ تو عبد کی جمع کیا بنے گی؟ عبد کی جمع بنے گی عباد، ٹھیک ہے، عبد کی جمع کیا ہوگی؟ عباد۔ اور سورہ کی جمع سور، شہید کی جمع شہداء، صادق کی جمع صادقون باؤنون یا یانون کے ساتھ۔ کچھ جمع جو ہیں وہ نارمل جو ہم باؤنون یانون کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ جو ہے نا وہ الگ ہوتی ہیں۔ چلیں اس کے بعد آگے جی ہم افعال کی طرف۔ افعال 3 حروف والے صحت مند افعال کون سے ہیں جی؟ ذرا میسج کیجئے جی، 3 حروف والے صحت مند افعال کون کون سے ہیں؟ صحت مند افعال کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں الف واو یا نہ ہو، جی کون کون سے ہیں؟ عمان ندیم کہہ رہی ہیں نازلہ نزلنا، یہ اس لحاظ سے صحت مند نہیں ہے کہ جس میں ڈبل آیا تھا نا ایک ہی ورڈ، اس لحاظ سے صحت مند نہیں ہے۔ بہرحال اگر الف واو یا کے اعتبار سے یہ صحت مند ہے، ٹھیک ہے۔ صادقین ہے، دیکھو صادقین صادقہ سے صحت مند فعل سے بن سکتا ہے۔ صادقہ یصدق اصدق صادق مصدوق صدق۔ کون پڑھے گا یہ 6 چابیاں؟ ہینڈ ریز کیجئے گا، ہما اپنا ہینڈ آف کر کے دوبارہ ریز کریں، کانٹینیوس ریز نہ رکھیں جی۔ چابیاں کون تو رہے گا؟ ہیرا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صدقہ یصدق 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 صادق مصدوق صدق صدق، صدق جی ترجمہ کون کرے گا اس کا؟ سچ ترجمہ محمد زبیر بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، ترجمہ کرنا ذرا ٹرائی کریں محمد زبیر بھائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سادہ کا اس نے سچ بولا، ٹھیک ہے، یصدقو وہ سچ بولتا ہے یا بولے گا، زبردست زبردست ماشاءاللہ، اصدق آپ سچ بولیے، زبردست ماشاءاللہ، صادقن سچ بولنے والا، زبردست مصدوقن جس پر سچ بولا گیا ہو، زبردست، بہت اچھے، صدقن سچ بولنے کی جگہ، سچ سچ، مصدر ہے سچ، جگہ نہیں مصدر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے سر۔ بہت اچھے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اچھا اب ذرا 3 حروف والے کمزور افعال دیکھتے ہیں۔ پہلا کمزور فعل ہے کون سا؟ کان یکون سے کنتم، ٹھیک ہے، الف آ جاتا نا اس میں، تو کان یکون کن کائن ڈیش کون، ٹھیک ہے، یہ ہم پہلے کر چکے ہیں اسی لیے میں نے اس کو ریوائز نہیں کروا رہا کس سے۔ دوسرا ہے فاتو، فاتو ہے عطا یاتی سے، عطا یاتی ایتی آتن ماتین ایتان، کون کرے گا جی؟ دہرائے گا کون؟ ہینڈ ریز کیجئے گا، کون دہرائے گا؟ ہما ندیم، جلدی سے۔ عطا فعل ماضی، یاتی فعل مضارع، آیت آیت نہیں، ایتی ایتی، ایتی فعل امر، آتن فاعل، ماتی مفعول، اتیان فعل۔ اسم مفعول اسم فاعل، ٹھیک ہے۔
پہلے 3 فعل ہیں، دوسرے 3 اسماء ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ مصدر ٹھیک ہے سر. تیسرا آپ کا کمزور فعل ہے یہ ودعو، یہ ہے دعا یدعو سے، ٹھیک ہے، الف اس کے اینڈ میں آ گیا، دعا یدعو ادعو داع مدعو دعا، یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھیں گے شاء. شاء کہتے ہیں چاہنا، جیسے انشاءاللہ. تو یہ کون 6 چابیاں دہرائے گا؟ ہینڈ ریس کیجئے گا. جی روبینہ بیگم. جی سر، میرا مائک آف تھا تو شاہ اس نے چاہا، شاؤ ان سب نے چاہا، شہتا آپ نے چاہا، شہتو میں نے چاہا، شہتم آپ سب نے چاہا، شہنا ہم سب نے چاہا. زبردست ماشاءاللہ. تو یہ فعل ماضی ہے، تو عربی بول چال اس کی کر لیتے ہیں. کون ہینڈ ریس کیجئے گا؟ کون کرے گا جی؟ عربی بول چال میں کون پارٹیسپیٹ کر رہا ہے؟ روبینہ کوشچن کریں گی، آنسر کون کرے گا؟ ہیرا عمران آنسر کریں گی. جی روبینہ کوشچن وتھ ٹرانسلیشن جلدی سے. حل شاہ کیا اس نے چاہا، نعم شاء جی ہاں اس نے چاہا، حل شاؤ کیا ان سب نے چاہا، نعم شاء جی ہاں ان سب نے چاہا، حل شہتا کیا آپ نے چاہا، نعم تم، نعم شئت جی ہاں میں نے چاہا، حل شہتم کیا آپ سب نے چاہا. نعم شئنا جی ہاں ہم سب نے چاہا. زبردست ماشاءاللہ. عربی بول چال چلیں، آپ دونوں ہی کریں آگے کنٹینیو. حل شاء خیرن کیا اس نے چاہا خیر کو یا بھلائی کو، نعم شاء خیرن جی ہاں اس نے چاہا خیر کو، حل شاء خیرن کیا ان سب نے چاہا بھلائی کو یا خیر کو، نعم شاء خیرن جی ہاں ان سب نے چاہا خیر کو، حل شئت خیرن کیا آپ نے خیر چاہا، نعم شئت خیرن جی ہاں میں نے خیر چاہا، حل شئتم خیرن کیا آپ سب نے چاہا خیر کو، نعم شئنا خیرن جی ہاں ہم سب نے خیر کو چاہا. چلیں ماشاءاللہ. اس کے بعد یہ فعل مضارع کون دہرا رہا ہے جی؟ فعل مضارع کون دہرائے گا جی؟ ہینڈ ریس کیجئے گا. ہمان ندیم آپ کریں ذرا. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤون وہ سب چاہتے ہیں، تشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، تشاؤون آپ سب چاہتے ہیں، نشاء ہم سب چاہتے ہیں، تشاء وہ چاہتی ہے. زبردست ماشاءاللہ. جاء کہتے ہیں وہ آیا. قرآن میں یہ فعل صرف ماضی کے حالت میں آیا، اس لیے ہم یہاں صرف ماضی کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. جاء جاء بھی وہ ساتھ آیا. جب بات ہاتھ آتا ہے نا تو بات ساتھ، جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. تو جاء وہ پاس آیا، جاؤ وہ پاس آئے، جئتا جئتو جئتم جئنا جاءت، یہ پھر ماضی کی چابیاں. چلیں تو اتنا کو آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اس کا اس فعل مضارع ہم نہیں پڑھ رہے، یا جی او نہیں پڑھ رہے، یا جاؤ، ٹھیک ہے. فعل مضارع اس کے پڑھ ہی نہیں رہے جو زیادہ استعمال نہیں ہے. 278 ٹائم آیا ہوا قرآن کریم میں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو اللہ تعالیٰ اس انتخاب پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جی آج کے لیکچر میں سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی ہما ندیم. سر یہ شاء جو ہے اس کے پھر وہ فعل امر یا فعل نہیں یہ سب نہیں ہوگا؟ اصل میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے یہ بتائیں. ہمارا ٹارگٹ ہے قرآن کریم. جی سمجھنا اس کو. ہاں تو قرآن کریم کے مطابق جو جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں نا قرآن کریم میں، ہم اس سے فوکس کر رہے ہیں تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا فہم ہم سیکھ سکیں.
تو یہ ساری چیزیں اگر پڑھیں گے تو ہمارے لیے ایک تو ہوگا بہت زیادہ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ہم قرآن کریم سے نکل جائیں گے. ہمارا زیادہ فوکس قرآن کریم کے اوپر ہے فی الحال، نہیں تو یہ عربی گرامر تو بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. ویسے بھی اگر آپ شاہ کا فعل امر بناؤ گے نا تو آپ سوچو گے کہ یار یہ استعمال کہاں میں ہوتا ہے. آپ کو میں کہوں آپ چاہو، بھائی میں یہ میں کیسے کہاں بولوں گا آپ کے لیے کہ آپ چاہو، آپ دونوں چاہو، آپ سب چاہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ زیادہ استعمال اس لیے بھی نہیں ہے کہ قرآن کریم نے کہاں پہ کہنا تھا آپ کو کہ بھی آپ چاہو آپ نہ چاہو. تو اس کی جگہ آلٹرنیٹ کچھ اور ورڈز ہیں، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. جی جی، کسی اور کا کوئی کویشچن ہے؟ جی جی ہمارا دن. سر ایک ٹیسٹ کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ غلطیاں جو ہم لوگوں سے ہوتی ہیں ٹیسٹ میں، تو سر جب مطلب ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے نیکسٹ ڈے آپ ذرا سا ہم لوگوں سے پوچھا بھی کریں کہ بھئی آپ کی غلطی ہوئی تھی تو کیوں غلطی ہوئی تھی، اور سر اس کی ظاہر ایکسپلینیشن ہم بھی دیں گے کہ بھئی ہم سے کیوں غلطی ہوئی تھی، کیا تھا. صحیح. اصل میں اس ٹیسٹ میں بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، جن کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا. سر وہ اچھا کم از کم ٹیسٹ میں وہ دیا کریں جو ہم پڑھتے ہیں، یا اتنی تو خیر عربی ہماری اچھی نہیں ہے کہ ہمیں سب کچھ آ صحیح. جائے، لیکن لیکن غلطیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو ہمیں آ نہیں رہتے. آپ کو ایک بات سر بتاتا ہوں، دیکھیں ٹیسٹ سر بعض دیکھیں نا. غلطیاں مگر ہم اپنے بلنڈر بھی ہم لوگ کر لیتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز ہونی چاہیے، لیکن بس وہ ایک تو وہ جلدی کے مارے ہم کچھ جلدی سے کر دیتے ہیں، بھائی جی ہمارا جلدی سے یہ ہو جائے. سر اس صحیح. وجہ سے بھی ہمارے سے غلطی ہوتی ہے، یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں سر. جی جی، دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ جہاں تک تعلق جیسے آپ نے بات کی ہے ٹیسٹ کے بارے میں پوچھنے کے متعلق ہے، تو وہ اگر یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آتی یا آپ کا جہاں پہ ہوا ہے بلنڈر جو اس کو آپ کہہ رہے ہیں، تو وہ آپ شیئر کر لیا کریں مجھ سے نیکسٹ لیکچر کے سٹارٹ میں ہی نا. تو اگر ہم ٹائم لگائیں گے باری باری تو میرے خیال سے کافی ٹائم بھی اس پہ لگ جائے گا. دوسری چیز جو آپ نے پوچھی ہے، کیا بات ہو رہی تھی، آپ نے کیا بات پوچھی ہے بیچ میں؟ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا سمجھ نہیں آتی ہے، کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے، تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بنانے کے دو تین طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایزی بنا دیا جائے، جو سارے لوگ اٹیمپٹ کر لیں، سب کے پورے پورے مارکس آ جائیں. دوسرا یہ کہ اتنا جو ہے نا وہ ہارڈ بنا دیا جائے کہ سب لوگوں کو آئے ہی نہ، بالکل ٹھیک ہے، سب لوگوں کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ کے نا 70-80% کویشچن آسان ڈال دیں، نارمل ڈال دیں کہ اگر کسی نے تھوڑی سی بھی محنت کی ہے وہ اسے اٹیمپٹ کر لیں، اور اس کے 2-3 کویشچن آپ تھوڑا سا ٹپیکل رکھیں جس سے آپ سیگریگیشن کر سکیں، اسکریننگ کر سکیں کہ کون زیادہ جو ہے نا وہ محنت کرتا ہے یا کون زیادہ ان میں سے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک آدھ کویشچن جان بوجھ کے ہم ڈالتے ہیں ٹیسٹ کے اندر، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ جان بوجھ وہ تو کے کویشچن گھما کے ڈالتے ہیں کہ جس سے تھوڑی سی اسکریننگ ہو جائے اور پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ بچی یا یہ بچہ یا یہ سسٹر یا یہ برادر جو ہے نا وہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، اس سے تھوڑی اسکریننگ ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے تو جو زیادہ محنت کرے گا وہ بھی اسی برابر ہوگا، اور جو کم کرے گا. تو یہ آئیڈیل سسٹم ہوتا ہے کہ آئیڈیل طریقے سے اگر کوئی چیز آپ نے وضع کرنی ہے، کوئی پیپر بنانا ہے کسی کا، تو اس میں یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اتنا کو بنے کہ اگر تھوڑا بہت محنت کرنے والا اسٹوڈنٹ بھی ہے تو وہ بھی پاسنگ مارکس اچیو کر جائے، یعنی کہ وہ 70-80% پہنچ جائے. اور جس نے زیادہ محنت کی ہے اس کے لیے کیا ہوگا، اس کے لیے ہوگا کہ وہ والا کویشچن بھی دھیان سے اٹیمپٹ کر کے آگے نکل جائے گا. اس طریقے سے ہوگا. اصل میں سر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں جب ہم دیکھیں گے اس کو، پڑھیں گے دیکھیں گے، پھر تو ٹائم نکل ہی جاتا ہے انسان کا. نہیں نہیں، تو ٹائم آپ کے پاس بہت ہوتا ہے. ٹائم آپ کو اپنے سر ٹائم 24 ایک سر گھنٹہ. ٹائم تو ہوتا ہے، لیکن سر وہ یہ ہوتا ہے نا وہ جلدی میں آپ نے ایک تو یہ بھی آپ نے رکھا ہوا نا سر کہ جو جلدی کرے گا اور جو اس کے کریکٹ ہوں گے سر، اس میں جو ہے نا ہماری غلطی ہو جاتی ہے جی کہ ہم جی کو پتہ بھی